میں نے تو نہیں بتائی کیونکہ میں تو صبح سے مطلب کیس کے سٹارٹ سے ساتھ تھا، تو جو کوئی لائرز بعد میں آئے انہوں نے اطلاع دی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں۔ خان صاحب خوش ہوئے سن کے۔ ٹھیک میں جو ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے اپنی رہائی کے حوالے سے ٹرمپ کو اس کو کنیکٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ اب پالیسیز ہمارے بارے میں، ہماری جماعت کے بارے میں نیوٹرل ہوں گی، کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ انہوں نے کل اسی ملاقات میں ڈونلڈ لو کی بھی بات کی، نے کہا کہ ڈونلڈ لو کا جو سائفر کا جو معاملہ تھا تو وہ ہاں بائیڈن ہاں صاحب کے نیچے ہی تھا، تو وہ ان کی توقع یہ ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ دور ہوگی۔ باقی ہم کسی ٹرمپ صاحب ظاہر ہے کوئی بھی ملک کسی ملک کے دوسرے اندرونی معاملات میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تو نہیں کرتا، نہ ہم کوئی پارٹی کی سطح پہ کوئی یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر کو رہا کریں، وہ تو ہماری بیسک پالیسی کے خلاف ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ایک حقیقی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی عدالتوں میں اپنے جنگ لڑ رہے ہیں، پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اور ہم نے کوئی ڈائلاگ کا بھی دروازہ بند نہیں کیا۔ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ طاقت کے زور پہ تو بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو عوام سے دن بدن دور کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی ملک اپنے عوام کے ساتھ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنے ملک میں اپنی جو ہے وہ کریں گے، اللہ کی کرم سے خان صاحب رہا ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ نزدیک ہے سچائی کے، فرق پڑے گا۔ یعنی اگر زلفی بخاری جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے داماد اور ان کی بیٹی سے عمران خان کے کیس سے متعلق بات کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا حل طلب ہو جائے گا یا یہ حل کی طرف نکل جائے گا؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پارٹی میں، ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو بھی لے کے آپ کی پارٹی میں دو آرا پائی جا رہی ہیں۔ نہیں، دو آرا نہیں ہے، رائے تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو آپ کو میں نے بتا دی۔ خان صاحب نے کل جو جیل میں مجھے بات کی اور بھی وکلا تھے، خان صاحب نے کہا کہ کم از کم پالیسی نیوٹرل ہو جائے گی۔ انہیں کوئی اندیا نہیں دیا کہ کوئی جا کے ان سے بات کرے۔ ہاں، ہمارا کوئی ممبر اگر اپنی کیپیسٹی میں کوئی کوشش خان صاحب کے لیے کرتا ہے تو ان کی کوشش ہے۔ پارٹی کی پالیسی وہی ہے جو اتنے سالوں سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری توقع ضرور ہے کہ جو غلط فیصلے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہوئے تھے، ان فیصلوں کو کم از کم ٹرمپ صاحب نیوٹرلائز کریں، ان کو ٹھیک کریں۔ جو کوئی بھی جماعت ادھر آ سکتی ہے، دیکھیں جیسے اب ہماری حکومت اگر آتی ہے، طریق انصاف کی حکومت ہو، اب یو کے میں حکومت آتی ہے، لیبر پارٹی کی آتی ہے، کنزرویٹو کی، اس سے ہمارا کیا کام ہے؟ وہ ادھر کے عوام کا فیصلہ ہے، جو بھی ان کا پرائم منسٹر ہوگا یو کے کا، اس سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ تو اسی طرح ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستانی عوام کا ہے کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور کو۔ اگر انہوں نے بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انتخاب کیا تھا 2018 میں، تو پھر جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈونلڈ لو کے ذریعے کیا یہ مناسب تھا کہ اس طرح کا سائفر بھیجا جاتا؟ ہمارا اچھا، نقطہ یہ ہے ویسے کہ چلے آپ اس ہمارے کو، اندرونی معاملات میں ہاں نیوٹرل ہوں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلے اس پہ تھوڑا سا میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی بات چیت، کوئی پیغام رسائی ہو رہی ہے یا کہیں پر بات چیت چلی ہے جہاں پر چلنی چاہیے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ ٹھیک کل ہے، محترم عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات میں نے ہی رکھی کہ ایسی بات چل رہی ہے، جو مسلم لیگ نون کے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، اور آصف صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی 2 دن پہلے شاید آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں، تو خان صاحب نے اس پہ سن کے بڑے وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں، پھر یہ بات انہوں نے میڈیا کو بھی کی اندر، آتم نے کہا کہ دیکھو باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں جن کے اثاثے باہر ہوتے ہیں، جن کے پیسے باہر ہوتے ہیں، جو پاکستان سے پیسے بنا کے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے تو نہ کوئی باہر اثاثے ہیں، نہ میرے کوئی باہر گھر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر بہت ہی حکومت کو فکر ہے تو میں کہتے ہیں میں حکومت کو کہتا ہوں کہ میرا نام ECL میں ڈالیں تاکہ یہ شک ہی دور ہو۔ تو خان صاحب نے یہ بات کی، اور میں نے پھر ان کو یہی کہا جو خان صاحب کی ایک سوچ ہے کہ ان کا ہم سب کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کوئی شاید US الیکشن کو کور کرنے کے لیے گئی ہیں جو بھی، لیکن پولیٹیشین کے لیے سخت حالات میں ملک سے باہر اس طرح چلے جانا، جس طرح میاں صاحب گئے تھے یا زرداری صاحب، اس کے ایفیکٹس آتے ہیں، آپ کی پارٹی پہ آتے ہیں، آپ کی اپنی پرسنل پالیٹکس پہ آتے ہیں۔ خان صاحب نے اس کو کیٹیگوریکل ڈینائی کیا ہے، کسی بھی صورت میں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک،
ठीक, मुझे ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी जिस तरीके से रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुई। फिर हुकूमत ने जो मुद्दत मुलाज़मत के ब्रैकेट में तौसीह की है, उसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा या जो दीगर है, उनके उनके मौक़िफ़ हमने सामने रखे हैं। आपकी पार्टी ने उस तरीके से कंडेम नहीं किया या रेज़िस्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि ये उनका अंदरूनी मामला है इंस्टीट्यूट का, और अगर ऐसा होता है तो कोई मसला नहीं है। आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हालात को देखते हुए, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाह रहे, या आपको लगता है कि ये तो वही मामला है जो हुकूमत आप पे इल्ज़ाम लगा रही थी प्लानिंग का? अब चूँकि 5 साल के लिए अगर कोई नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है या आ जाता है सर्विस पे, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, प्लस कि ऑपोज़िशन को तो रखा ही नहीं गया इस कन्वर्सेशन में। लेकिन आप लोगों का उस तरह रिएक्शन नहीं आया। नहीं, इस पे हमारा बड़ा ही क्लियर इस पे मौक़िफ़ है कि उसूली तौर पे तहरीक-ए-इंसाफ कोई भी ओहदा हो, किसी भी बड़े ओहदे की एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है। अगर एक्सटेंशन करनी है तो हुँ, उन हालात में जिस पे एक डायलॉग हो, डिस्कशन हो कि क्यों ज़रूरी है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की बात होती है। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके से कानून साज़ी पास की है, हमें तो बेसिक एतराज़ ही उस पे, कि अगर आप समझते थे कि हाँ, आपने मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह करनी है, या आपने आईनी तरामीम करनी है, या आपने लेजिस्लेशन करनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, तो उस पे आप वक़्त की हाँ। अपोज़िशन को एंगेज करें। बेशक वो आपसे ना माने, देखें आपके पास मेजॉरिटी, आप पास कर सकते हैं। आप एंगेज करें। हो ठीक, सकता है अपोज़िशन आपको कोई अच्छी तजवीज़ दे दे, हो सकता है आपकी लॉ मेकिंग में कोई कमी हो जिसको हम दुरुस्त कर सकें, या हो सकता है हमें कोई खदशा हो जिसको आप दूर कर सकें। हुँ, पार्लियामेंट इसीलिए है ना कि पार्लियामेंट में आप लॉ लेके आएँ, बैठें, उस पे डिस्कशन करें। कायमा कमेटियाँ हैं, क्यों बनी हैं? इसलिए बनी है कि थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करें, हुँ, वहाँ से एक अच्छा लॉ बना के लाएँ। और हमेशा बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि हुकूमत और अपोज़िशन मिलके एक अच्छा लॉ भी बना देती है, मुल्क के मफाद में अगर हो। लेकिन अगर आप वन साइडेड हुँ, करेंगे, बुलडोज़ करेंगे, अपोज़िशन को माइक तक नहीं देंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हुकूमत को अपोज़िशन जो है इस चीज़ में सपोर्ट करेगी। ये कहना कि क्या तौसीह होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ब 32 जज चाहिए थे या नहीं चाहिए थे, ये एक डिबेट बात की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इस हफ़्ते ठीक, शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने कुछ लॉज़ पास किए हैं, वो तरीके से हमें इख्तिलाफ है। आप पार्लियामेंट में, और कल इमरान खान साहब ने ये भी बात की है, क्योंकि तवील नशीस थी, उसमें बात हुई। खान ठीक, साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को आप प्रॉपर यूज़ तो करें। वहाँ आप चीज़ें लेके तो आएँ, उसको डिबेट तो करें। अदरवाइज़ फिर पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या है अगर आपने डिस्कशन नहीं करनी या डिबेट नहीं करनी। ठीक, ठीक। यानी आप समझते हैं कि ऑपोज़िशन का एक किरदार है और वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला।